بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس الرحمان نام ہے میرا۔ میں تحصیل چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں اور تحصیل پالس کا، اور الحمدللہ کیوں ہوں، یہ میرے اقوام کا مجھ پہ اعتماد ہے، اور کافی سارے میرے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ان کی فرمائش سے میں ہوں، نہ کہ میں کوئی اپنے اس پہ ہوں۔ اس لیے ہوں کہ 2018 میں جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا تب بھی میں کینڈیڈیٹ تھا، تو اس میں ہمارے یہاں سیاست میں جرگے یہ کافی ہوتے ہیں، جرگا سسٹم ہے ہمارے یہاں، تو جرگے میں ایک دوسرے کی بات ماننی بھی پڑتی ہے اور منوانی بھی پڑتی ہے۔ تو تب میں اپنے عزیزوں کے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کے کہنے کے اوپر میں مفتی صاحب کے حق میں دستبردار ہوا۔ تو اب جب تحصیل کا الیکشن آیا تو میرے عزیزوں نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ آپ نے اس دفعہ تحصیل چیئرمینی کا الیکشن لڑنا ہے۔ تو کافی سارے ہیں میرے الحمدللہ عزیز ہیں، ہر تابعین میں ہیں، اور کزن ہیں میرے الحمدللہ۔ اس پالس کے 7 تابعینوں میں تو میرے صرف خالہ زاد بھائی ہیں، تو اس طرح کوئی میرے والد کی طرف سے بھی ہیں، اور اس طرح اپنے یار دوست بھی ہیں۔ تو ابھی ہماری جو سیاست کا مین کس پوائنٹ سے میں سیاست کرنا چاہتا ہوں، اصل میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں میں سیاست میں پالس میں کیوں آیا۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرے خیال سے 99 سے میں کراچی میں بزنس کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب 2007 میں جب پوری دنیا کے حالات خراب ہوئے، جیسے جنگ شروع ہوئی اور کابل میں جنگ شروع ہوئی، اس میں ہمارا بزنس بیٹھ گیا۔ میں ایکسپورٹ کا کام کر رہا تھا، تو اس نے میں نے چھوڑ دیا۔ جب اس دور میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا تو ادھر بہت ہمارے علاقہ بہت پسماندہ علاقے میں شامل ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے بھی ہیں اور آتے جاتے بھی ہیں۔ آج سے میں نے 91 میں میٹرک کیا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول پٹن سے، تو تب میں بداکوٹ میں میرا کزن تھا، میری خالہ میں وہاں رہتا تھا۔ تب میں ٹریولنگ جیپ کے تھرو کرتے تھے، مطلب ہے آج سے 30 سال پہلے میں بداکوٹ سے پٹن جیپ پہ آیا کرتا تھا۔ تو جب 2018 میں یہاں آیا تو تب بھی وہ میرے جو عوام ہیں وہ لوگ تب بھی اسی جیپ پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ گورنمنٹ تو ہمیں ہر ضلع کے لیے، ہر تحصیل کے لیے، ہر یونین کونسل کے لیے اس کے مطابق اس کو پیسے دیتی ہے کہ آپ نے اس یونین کونسل میں اتنے لگانے ہیں، اس میں ایجوکیشن پہ اتنے آپ نے خرچ کرنے ہیں، اس کے ہیلتھ پہ آپ نے اتنے خرچ کرنے ہیں۔ مطلب ایون کہ ایوری جو بھی محکمے نارمل تو 14-15 محکمے ہر تحصیل میں ہر جگہ کام کرتی ہے۔ تو جب گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے تو وہ پیسہ آگے عوام تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا، کیوں راستہ میں ہمارے یہاں ٹھیکیداری نظام آتا ہے۔ کوئی بھی بندہ آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے تو میں کچھ کھاؤں، میں کچھ پیوں، میں اپنا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب تک تم خود اپنے مقدر کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو نہیں کرتے، تو اس میں آپ زوال میں جاؤ گے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو مجھے اللہ پاک نے اتنا گٹس دیا تھا، تو میرے اس عوام نے، میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے اس پالس کے اقوام نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے اس نوعیت پہ پہنچایا کہ آج میں نے تحصیل چیئرمینی کا یہاں کینڈیڈیٹ بنا۔ تو میرا تو جذبہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اپنے عوام کی خدمت کروں۔ ہمارے اس تحصیل پالس میں نارمل سے میں آپ کو ایک ہیلتھ کے بارے میں بتاؤں تو 13 BHUs ہیں۔ گورنمنٹ ہر BHUs کے لیے سالانہ اپنے بجٹ میں میڈیسن کے لیے پیسے رکھتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ ہر BHUs میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے مین جہاں سے ہم ہیں اس ٹائم سیر غازی آباد سے، یہاں سے شراکوٹ ٹوٹل 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہمیں
1.5-2 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں کہ ہماری جو روڈز ہیں اس میں آج تک کسی نے توجہ نہیں دی, تو عوام کو کوئی سہولت ہی نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دے کہ میں عوام کا یہ جو محرومیوں کا ازالہ کروں, اور اس کے لیے اس جذبے سے میں آج الحمدللہ اور میرے اس اقوام نے, پالس کے غیور عوام نے مجھ پہ اعتماد کر کے میں یہاں آ کے ایک سیاست میں حصہ لوں اور عوام کا بھرپور خدمت کروں اور جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کروں. اگر ایک آدمی کوئی MPA بن جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ساتھ اپنے بھائی کو ٹھیکیدار ضرور بناتا ہے, کیونکہ وہاں سے جو فنڈ ملتا ہے وہ بھائی کو ملے. کام کے اوپر یہ نوعیت ہے کہ میں کل شراکوٹ گیا تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کنڈیشن ہے کہ 4x4 کے علاوہ مین KKH سے 4x4 کے علاوہ کوئی گاڑی سفر ہی نہیں کر سکتی. اس میں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں بیمار ہوتی ہیں. دیکھو بتانے کی باتیں نہیں ہے, ہر ایک آدمی سمجھدار ہے, ہر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. وہ اسی جیپ پہ ٹریولنگ کرے گی یہاں 8 کلومیٹر پہ, تو وہ بیچاری راستے میں اس کا کیا حشر بنے گا. اس کا ہمیں کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. اگر ایک MPA بنتا ہے یا ایک چیئرمین بنتا ہے تو اس کا بھائی اگر ٹھیکیدار نہ ہو, کانٹریکٹر نہ ہو, تو وہ پیسہ انشاءاللہ وہ صحیح جگہ پہنچے گا. اگر وہ واٹر سپلائی پہ لگے گا تو بھی صحیح لگے گا, اگر وہ ہیلتھ پہ لگے گا تو بھی صحیح لگے گا, اگر وہ ایجوکیشن پہ بھی لگے گا تو بھی صحیح لگے گا. تو میں اس جذبے سے سیاست میں آیا ہوں. آپ لوگوں کی بڑی شکریہ, بڑا آپ لوگوں نے ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ بولنے کا موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چی موشا نامشا ہونا سے ہروٹوں آمشا تم بزنس تم کم تھیس اساسی اٹائی مورا چی ادیا الیکشن گریا آمشا صحیح لیل بیس اسے پنیز سیوس اقوم پنیز سیوس اسے گریا اٹائی ادی چکرے سنسا انشاءاللہ اسے قوم اتفاق گہن اسے کھڑخے قوموں کرے اسے اقدام مولا دا چی منبروں آوخدا صبح سے ملی سسرک بس درخواست دیس انشاءاللہ مولا چی سسرک منت متزید ہوئیس انشاءاللہ سگا اسود ایو نے حقدار کا داتا ہوں. آخر ہمیشہ صحیح مولا چی ہمیشہ اٹائی چکرے سے اتفاقی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حمد بسویس اس میں جا فرمو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سابقہ صدر انصاف یوتھ ان کالج پالس, میں آج یہ بات سوشل میڈیا کے تھرو پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے PTI کے جو لوگ ہیں آج کل خود کو PTI کے سمجھ کے یہاں گھوم رہے ہیں کہ ہم PTI کے ہیں, لیکن اگر اصل PTI میں ہونے کا مطلب کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ PTI ہے کیا اور PTI کا منشور کیا ہے. پارٹی کا منشور یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی میں کوئی بندہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کا ورکر اٹھ کے سپورٹ کر دیتی ہے, اور یہاں کوہستان میں وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے. یہاں موجودہ MPA ہو یا یہاں کا کوئی بڈیرا ہو یا کوئی جرگا سسٹم ہو, اس پہ اٹھ کے PTI والا بھی وہاں چلا جاتا ہے. اچھا دوسرا اگر کوئی اور یوتھ ہے وہ بھی وہاں چلا جاتا ہے. تو میں تمام PTI کے جتنے بھی میرے کیبنٹ کے جو حصے رہ چکے ہیں یا جو ہمارے PTI سے ریلیٹڈ ہیں, ان سب بھائیوں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ بھائی خدارہ جو کل کا خود کو PTI ظاہر کر کے PTI میں آ رہا ہے اس سے بالکل بائیکاٹ کریں, کیونکہ میں نے 2010 سے ٹائم دے رہا ہوں اس PTI کو. جس وقت PTI میں 2 یا 3 بندے ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر حنیف صاحب اور فیاض خان, یہ 2 بندے ہوئے تھے. اس کے بعد میں آیا ہوں یہاں پہ میں نے یوتھ کو اکٹھا کر دیا ہے اور خود اپنا جو ٹائم تھا میں نے PTI کو دے دیا ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, خدارہ ہمارے جو سینئر قائدین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کم سے کم ایک بندہ 10 یا 15 سال ٹائم دے رہا ہے PTI میں, تو کم سے کم اس سے مشورت کی جاتی ہے کہ بندہ وہاں پہ ٹکٹ لینے کا حقدار کون ہے, الیکشن کرنے کا حقدار کون ہے, نہ کہ کسی کو کل جمعیت کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو اس کو ٹکٹ دے کے اس سے الیکشن کروائیں. میں اس کا بالکل حق میں نہیں ہوں, اور میں انشاءاللہ تعالی آج یہ بات کلیئر کر رہا ہوں, میں PTI میں تھا اور PTI میں ہوں, اور یہ بات میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جا کے انشاءاللہ تعالی میں بتا دوں گا, کر دوں گا کہ یہ بات, کیونکہ یہاں جتنی بھی ہمارے MPAs ہیں MNAs ہیں ان پہ ہم
بات کر بھی دیتے ہیں لیکن وہ رانگ نمبر پہ کال جا رہی ہے، جو رائٹ نمبر پہ کال نہیں جا رہی ہے۔ رائٹ نمبر کا مطلب ہمارے جو اپنا خان صاحب ہے جو وزیر اعظم اس تک پہنچنے دے ہی نہیں رہے ہوں گے لوگ، تب ہماری ورکروں کی آواز ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا آج میں سابقہ صدر اعظم خان اور اپنا جو بھائی ہے شمس الرحمان بھائی جو 2007 سے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، جو دلی محبت ہے، جو اس کی 2007 سے رکنیت بھی ہے، میں فل حمایت کرتا ہوں۔ اور میں اپنے یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں، نوجوان کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہی نوجوان اٹھ کے علاقے کی تقدیر بدل دیں گے۔ نہ کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح رہنا ہے تو جیسے 25 سال پیچھے کی کوہستان تھا وہی کوہستان رہے گا۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اور میرے جو جتنے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور ان سے ہٹ کے بھی یوتھ کے جو یہاں کے ینگ لڑکے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ خود کو انہوں نے اپنے آنکھوں کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کو ایک چیز سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر بولنے کا صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو میں یہ بات شمس الرحمان بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوانوں کی نمائندگی کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔